بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ درس قرآن کے سلسلے میں جو موجودہ حالات کے مناسبت سے عقیدہ ختم نبوت میرا ایمان کے عنوان سے باضابطہ درس کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ درس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کا اور تقابل ادیان کا، اس وقت جتنے بھی دنیا میں دین موجود ہیں 4200 کے قریب، اس وقت مختلف زمین کے اوپر صحیفوں کے ماننے والے، اس کے پیروکار موجود ہیں۔ ان پیروکاروں کی بے شک انہوں نے اپنے کتب کے اندر ٹمسٹم کو چینج کر دیا ہے، اولڈ اور نیو ٹمسٹم بیچ میں لا چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کے اندر اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلائل موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے تقابل ادیان کا، کہ تمام تر جتنے بھی دین ہیں اس وقت اس زمین کے اوپر، جو انبیاء کے ماننے والے ہیں ان کی کتب کے اندر، اور جو سماوی جتنی بھی کتب ہیں اس کتب کے اندر، توریت کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، غزل الغزلات کے اندر، استثنا کے اندر، وید کے اندر، پرات کے اندر، بھگوت گیتا کے اندر، رامائن کے، مطلب جتنے بھی کتب ہیں جن پر عقیدہ رکھتے ہیں اس مخلوق خدا، ان کی کتب سے ہم کوشش کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کس طریقے سے ان کی کتب میں موجود ہے۔ جتنے زبان ہیں اس معاشرے کے اندر 7457 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان کے دنیا کے اندر جتنے بھی اس وقت جو پرانی قومیں ہیں، پرانی زبانیں ہیں، ان کی زبان میں چاہے وہ ان کی مذہبی زبان کیوں نہ ہو، عبرانی صرف مذہبی زبان رہ گئی ہے، سنسکرت صرف مذہبی زبان رہ گئی ہے جو پرانی زبانیں ہیں، اب ان کی زبانوں کے اندر، انہی کی زبان میں، انہی کے الفاظ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو ذکر ہے وہ موجود ہے۔ برادران اسلام، یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی درس کا، یہ آج پہلا درس ہے۔ کوشش ہوگی کہ ہفتے میں کم از کم 3 درس اس کے ہوں عقیدہ ختم نبوت میرے ایمان پر، تاکہ امت مسلمہ کی رہنمائی ہو سکے، امت مسلمہ کا ہم روحانی لحاظ سے، یہ آج کے نوجوانوں کو، یہ آج کے نوجوانوں کے ذہنوں کو جس طریقے سے مادی لحاظ سے، مغربی یلغار کے لحاظ سے انتشار پیدا کر کے، مذہبی جنونیت کے لحاظ سے انتشار پیدا کر کے امت مسلمہ کو آپس میں ٹکرایا جا رہا ہے، اس ٹکراؤ کو روحانی لحاظ سے ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس روحانی لحاظ سے ختم کرنے کا حل کیا ہے؟ وہ قرآن میں موجود ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ کیونکہ برادران اسلام، جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے گھر میں بھی کوئی بچہ کیوں نہ ہو، اس کی ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اشہد لا الہ الا اللہ بتایا جاتا ہے، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، اس کے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بتایا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بتایا جاتا ہے۔ تو جب بچے کی کان میں، چاہے وہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو رہا ہو، چاہے وہ کسی مفتی کے گھر میں ہو، چاہے وہ کسی سید کے گھر میں ہو، چاہے وہ کسی زمیندار کے گھر میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ایک عام مسلمان کے گھر میں کیوں نہ ہو، پیدا ہونے والے بچے کے کان میں، ایک کان میں اللہ کی وحدانیت، لا شریکیت
کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، معبودان باطل کا یہاں پر توڑ کیا جاتا ہے، دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی جاتی ہے، یہ لفظ محمد، نام محمد جو اللہ کے رسول ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں۔ اس کے بعد جب جوان ہوتا ہے انسان، کوئی بھی مسلمان کسی کے گھرانے کے اندر جب وہ جوانی کے عالم میں آتا ہے تو اس کو النکاح من سنتی، وہ سنت کے مطابق اس کے نکاح کیا جاتا ہے، جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی کی مناسبت سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ آگے مختصر سی بات کروں گا آج کے پہلے درس میں، انشاءاللہ درس کا سلسلہ جب آگے چلے گا حضور کی ختم نبوت کی اس دلیل کو ادیان عالم کی جتنے بھی ادیان ہیں اس کے تقابل میں کھولنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیر مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن قائم مقام امام الجہاد نے عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں جو مکمل ایک درس دیا ہے، ایک تربیت ہمیں کی ہے، اس تربیت سے آپ تمام امت مسلمہ کو آگاہ کر کے اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کا مقصد ہے، روحانی انقلاب پہ امت مسلمہ کو لانے کا مقصد ہے۔ تو پھر کیا ہوتے جوانی کے بعد، جب عالم نزاع آتی ہے، جب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے انسان، کسی کو کان میں یہ نہیں کہا جاتا تو تو سید ہے، کسی کو کان میں یہ نہیں کہا جاتا تم نے کہنا میں تو بڑا مفتی ہوں، میں تو فلانے پارٹی سے ہوں، میں تو فلانے گروہ سے ہوں، میرا فلانا قبیلہ ہے، میں نے فلانے کو ووٹ دیا ہے، میں نے نہیں، وہاں پر کان میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کلمہ شہادت پڑھاؤ، اس کو کلمہ شہادت پڑھائی جاتی ہے۔ اور برادران اسلام، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ کل امت مسلمہ کے عقائد چلا بتا رہا ہوں میں، جب میں عرض کرتا ہوں اکثر کہ امت مسلمہ کا جو ہے ایمانی کونسل ایک ہے، وہ ایمانی کونسل کیا ہے، اس کو تشریح اور ختم نبوت پر، اس کو کھولنا چاہ رہا ہوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق معیار پر، اس کو میں کھولنا چاہ رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت پر، جس رسالت کا انتظار آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے کیا، آپ کے آنے کی بشارت ان کی کتب میں دی۔ تو جب انسان رخصت ہو جاتا ہے، اس کو غسل دے دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ جو جنازہ پڑھایا جاتا ہے، جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی امت مسلمہ کے مسلک ہیں، ان تمام تر مسلکوں کا عقیدہ یہی 4 رکعت، چار تکبیر کی جاتی ہے، 5ویں تکبیر کوئی نہیں کرتا۔ اس تکبیرات کے بعد پھر انسان کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور فرشتے وہاں پر اس سے پوچھ گچھ کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر پہلا سوال کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ من ربک کا، اے بندے تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر، اے بندے تیرا رب کون ہے؟ تو کس کی ربوبیت میں آج تک تو نے زندگی گزاری ہے؟ تو نے آج تک کس کا تو نے جو رب العالمین ہے، جو سورہ فاتحہ میں بغیر صلاۃ کے، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، اس نماز کا جو سوال کیا جا رہا ہے، اس نماز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، جس نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تو آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا رب کون ہے؟ وہاں یہی نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا فرقہ کون ہے، تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، وہاں یہی نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے، وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے ووٹ کس کو دیا، وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم کس پارٹی کے ممبر ہو، وہاں پوچھا جا رہا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ 420 ادیان، 4200 ادیان اس وقت اس زمین کے اوپر موجود ہے، وہاں پر دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اے بندے تو کس دین پر ہے؟ تو بدھسٹ ہے، تو جین مت ہے، تو آریہ ہے، تو لنگایت ہے، تو کرسچن ہے، تو یہودی ہے، تو پارسی ہے، تو جین مت ہے، یعنی 4200 دین اس کے پیروکار موجود ہے، وہاں پر پوچھے جاتے بندے تیرا دین کیا ہے، تو کس دین پر ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وہاں قبر میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو دنیا میں جو رہ رہا تھا تو نے کس کو ووٹ دیا، تو دنیا میں رہ رہا تھا تو نے کس کی تائید کی، تو دنیا میں رہ رہا تھا تو نے کس طریقے زندگی گزاری، تو نے کس کے لیے ووٹ کے لیے بھاگ دوڑ کی، تو نے کس کے لیے کیا کیا، وہاں پوچھا جاتا ہے من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ پھر آخر میں جو سوال ہوتے ہیں ماں نبیوں کا، تیرا نبی کون سا ہے؟ یہی ختم نبوت کی دلیل ہے۔
یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے. وہاں پر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو کس کے ساتھ جا رہا تھا. میرے بھائیو، یہ جو زندگی ہے ان 3 سوالوں کی تیاری ہے. جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کو آپ نے آنے والا جو وقت ہے، آپ جو اس دنیا سے رخصت ہوں گے وہاں پر یہ سوال کیا جائے گا. ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ جو ممبر و محراب پر بیٹھ کر اس نبی کی عظمت اور حرمت کو بیچ رہے ہیں، اس نبی کے تقدس کو بیچ رہے ہیں، اس نبی کے نام کو بیچ کر امت کو تقسیم کر رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ تھوڑا سا خدا را آنے والے کل جو سوال و جواب ہوں گے اس پر ذرا سوچئے. کیا پوچھا جائے گا آپ سے؟ ماں نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ کس نبی پر تو نے ایمان لایا؟ کس نبی پر تو نے تیرا عقیدہ کیا تھا؟ کس پر تو زندگی گزاری؟ اگر کوئی وہاں پر ان 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا، جو جنت کا دروازہ، جنت اس کی جو قبر ہوتی ہے وہ کھول دی جاتی ہے، جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے. اگر ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے تو شمال اور جنوب کی جو زمینیں ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں، اور مغرب و مشرق کی زمینیں جو ہے وہ قبر کی آپس میں مل جاتی ہے، اور مردہ جو ہے نا اس کا ہڈیاں جو ہے نا وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہے. برادران اسلام، یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ توحید بھی ہے، یہ تلقین بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے. اب یہاں پر آپ سے قبر میں سوال ہو رہا ہے. آپ خود سوچیے، بچپنے میں جب پیدا ہوا کوئی فرقہ کسی کام کا نہیں، کسی کے کان میں کوئی فرقے کی آواز نہیں دی گئی، کسی کے کان میں کسی قبیلے کی آواز نہیں دی گئی، کسی کے کان میں یہ نہیں بتایا کہ تو سید کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کسی کے کان میں یہ نہیں آواز صدا دی جا رہی ہے. آج کل تو بڑی افسوس کی بات ہے، ہاسپٹلوں کا پورا حشر ہے. یہاں پر ہاسپٹلوں کے اندر تو بچوں کو پہلے جو ہے نا پولیو کی ٹیکوں کے لیے لے کے جایا جاتا ہے. انسان کی تخلیق کے فوراً بعد اس کے مقصد تخلیق کو بتانا چاہیے، اس کے کان میں اذان دینی چاہیے، اس کے کان میں اقامت کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر تو ماحول ہی بدل گیا ہے. سب سے پہلے بچے کو لے کے بھاگتے ہیں تاکہ ہم اس کو جو ہے ٹیکہ دلا دیں، ہم اس کو ٹیکہ لگا دیں. سب سے پہلے مسلمان سینہ ٹھوک کے بولنا، سب سے پہلے مسلمان تو سب سے پہلے بچے کی کان میں اذان دینی چاہیے، سب سے پہلے اس کو بتانا چاہیے کہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اس کے بعد جوانی، اس کے بعد موت، اس کے بعد قبر میں بھی آپ سے یہی سوال ہو رہے ہیں. تیسرا کوئی، چوتھا کوئی سوال نہیں، فرقے کا کوئی سوال نہیں. جب آپ ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیے آپ اپنی زندگیوں کا، اس سے اندازہ لگائیے آپ اپنی ایمانیات کا، کہ جب اس وقت جب انسان کو ہوش نہیں، بالکل بچپن ہے، لاغر ہے، تب بھی کوئی فرقہ کام نہیں آ رہا، تب بھی اس کو کوئی قبیلہ نہیں بتایا جا رہا، تب بھی اس کو کوئی قوم نہیں بتائی جا رہی. اس کے ایک کان میں اشہد ان لا الہ کہا جا رہا ہے، دوسرے محمد مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے. جوانی میں بھی، موت پہ بھی، جنازے میں بھی، قبر میں بھی. اب اس کے بعد آگے جائیے برادران اسلام. جب آپ قبر میں سوالات دے دیتے ہیں، پوچھ لیا جاتا ہے، ان کے سوالات جب مسلمان دے دیتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ میرے نبی ہے، اللہ میرا جو ہے نا رب ہے، میں دین اسلام پہ ہوں، تو پھر اس کے لیے قبر جو ہے نا وہ جنتوں کا باغیچہ بن جاتی ہے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے، تاکہ ہماری قبریں جو ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب دعائے سوری ہے اس میں وحشت القبر جو ہے، وحشت القبر کیا ہے؟ قبر کی پہلی رات جس کو وحشت کہا گیا، یہ سب سے بری رات ہے. کس کے لیے؟ جب وہ ان 3 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں درخواست ہے امت مسلمہ سے کہ امت مسلمہ اپنے آپ کو ذہنی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرے. یہی تیاری کا نام جو ہے برادران اسلام ابن غازی کا جو یہ چینل ہے، اس کا مقصد ہی الصلاۃ خیر من النوم ہے. آپ کو جگانا ہے، آپ کو بتانا ہے
معذرت کے ساتھ آپ کو امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر متحد کرنا ہے. ان 4200 مذاہب میں اللہ نے ہم کو حضور کا امتی بنایا ہے. حضور کی امت پر ہم نے فخر کرنا ہے, سینہ ٹھوک کے کہنا ہے کہ میں اس آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تو یہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے. آگے اس کے بعد جب معاملات ہوں گے, حشر کا میدان ہوگا, آپ دیکھیں حشر کے میدان میں کیا ہوگا. یحشر الناس علی قدمی کا منظر ہوگا. حوض کوثر پہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. اور ایسے عالم میں جو جب قیامت کا عالم ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, زمین پر جو ہے نا سورج سوا نیزے نیچے آ چکا ہوگا, اور اس قدر التش کی پکار ہوگی. ہر طرف جو ہے نا ہر ایک چیخ رہا ہوگا, ہر ایک اپنے آپ میں اتنا پسینہ ہوگا کہ پسینے سے شرابور ہو رہا ہوگا. ایسے عالم میں آقا دو جہاں امتی 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 کی آواز دیں گے. وہاں پر حشر میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لیے رحمت ہے. حوض کوثر پہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت ہے. وہ حوض کوثر پہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حوض کوثر پہ جام کوثر عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائیو, یہ عقیدہ ختم نبوت, یہ امت مسلمہ کا, یہ انسانیت کا عقیدہ ہے. کیونکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نبی تھے. آپ انسانوں کے لیے نبی آئے تھے. اللہ رب العالمین ہے, حضور رحمت للعالمین ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں درس کا سلسلہ میری خواہش اور کوشش ہوگی, اگر اللہ تعالیٰ نے امداد و فضل کی, الفاظ نے میری اللہ نے میرے الفاظ میں وہ شیرینی وہ طلب عطا فرمائی, تو میں اس کوشش کروں گا کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس پر کیوں ایمان لانا ضروری ہے. ایمان عقیدہ ختم نبوت پر کیوں ہے؟ اور یہ جتنی 1,84,000 1,80,000 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے, اس انبیاء کرام نے آ کے کس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو اور قوم کو گمراہی سے بچانے کے لیے, انہوں نے قوم کی گناہوں سے بچانے کے لیے اس کی تلقین کی, ساتھ میں بشارت دی کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے, جس کو انجیل نے من بعد اسمہ احمد کہا, جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی صفحے میں آپ نے اس کی تعریف فرمائی, جس کو جو ہے نا عبرانی زبان میں فار قلید کہا, کیونکہ وہ جو 6 کتابوں کو ماننے ہیں وہ کہتے جو آخری نبی ہوگا وہ فار قلید ہوگا. وہ فار قلید کا اگر ہم ترجمہ کرتے تو وہ اسم احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. اس طرح ہندوستان کی سرزمین پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کا تذکرہ موجود ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ جو ختم نبوت کا جو درس ہے, اس کے یہ اول درس ہے, اس درس کے اندر آگے انشاءاللہ سلسلے کو چلائیں گے, تاکہ یہ جو لوگوں نے جو ممبر و محراب پہ دجالی سیاست کر کے, ممبر و محراب پہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کا ممبر و محراب ہے, اس امامت کو دیکھ لی کتنی قدر ہے امام کی, جو پیش امام ہے اس کی اللہ نے کتنی عصمت اور حرمت دی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو اللہ نے کتنی عصمت اور حرمت دی ہے. سارے کے سارے جتنے بھی حضور کی امتی ہیں سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو ماننے والے ہیں, سب حضور کے چاہنے والے ہیں, سارے ایک سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اور امام کو اللہ نے حضور کے صدقے کتنی عظمت اور حرمت دی ہے کہ وہ لوگوں سے ایک قدم آگے کھڑے ہو کے امامتی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کتنا بڑا منصب ہے, یہ کتنا بڑا مقام ہے, یہ کتنی بڑی عظمت ہے, یہ کتنی بڑی حرمت ہے, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. اسی لیے یہ دجالی جو سیاست ہے, جو فرقے ہیں, جو تعصب ہے, جو گروہ بندی ہے, جو لسانیت ہے, اس کو ہم نے ممبر و محراب سے نکالنا ہے, ممبر و محراب کی عصمت کو قائم کرنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام کے لیے جو گمراہ ہیں ان سے ہٹ کر جو امامتی آپ کر رہے ہیں, جو ممبر و محراب پر عوام سے, آپ خود دیکھیں صفیں کھڑی ہوتی ہیں, سارے صفیں کھڑی ہوتی ہے, امام سب کے آگے ہوتا ہے, اللہ اکبر کہتے ہیں, سب اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں, امام اللہ اکبر کہتے سب رکوع کرتے ہیں, سب قیام کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں, اتباع ہو رہی ہے. تو کتنی بڑی عصمت ہے آپ کی, کتنی بڑی حرمت ہے آپ کی, کتنی بڑی تعظیم اسلام میں آپ کی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. تو میری درخواست ہے ائمہ کرام سے, میری اپیل ہے تمام امت مسلمہ کے ائمہ کرام سے, خدا را ان سیاسی دجالی فطروں سے, فرقوں سے نکل کر یہ جو آج امت مسلمہ کے اندر جو انتشار پیدا کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے ختم نبوت کے نام پہ
گمراہی کیا جا رہا ہے لوگوں کو، جس طریقے سے ایک معاشرے کے اندر جنونیت پیدا کی جا رہی ہے، اسی جنونیت کو ختم کرنے کے لیے جس طرح جنونیت کی وجہ سے آپ نے دیکھا سری لنکا کے شہری کے ساتھ سیال کوٹ میں کیا ہوا، مردان مشال کے ساتھ کیا ہوا پشاور میں، اسی طرح جناب تلگنج کے اندر منیجر کے ساتھ، یہ اشتعال، یہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو اعتدال کی طرف لاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو قائم کرنے کی دلوں کے اندر راج کرتا ہے اسلام۔ تو میرے اماں کرام سے درخواست ہے کہ جو عقید ختم نبوت ہے، یہ آپ امامت کر رہے ہیں، ایک قدم امت سے آگے ہیں، تو آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے کہ آپ آگے آئیں اور امت کی رہنمائی کریں، امت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، امت کے اندر وسط الامت الوسط آئے، اس کے اندر جو ہے نا ہم سب نے مل کر ایک ٹھہراؤ پیدا کریں، اعتدال پیدا کرنا ہے۔ یہی فقیروں کا جو ہے نا ابن غازی چینل کا مقصد ہے، یہی فقیروں کی زندگی کا حیات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کو ہم نے تمام تقابل ادیان سے دیکھنا ہے، حضور کی حسبت اور حرمت کو بتانا ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ اللہ نے چاہا تو چلتا رہے گا، اور وما علینا الا البلاغ المبین۔